کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے امت کی رہنمائی فرماتے، پھر خود اپنی زندگی کیسے گزارتے، وہ ساری چیزیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ خلوت بھی سامنے تھی، جلوت بھی سامنے تھی، اور صبح بھی سامنے تھی اور شام بھی سامنے تھی۔ مسجد کا مصلی بھی پیش نظر تھا، اور بازار کی منڈی کے اندر تجارت کرتے ہوئے زندگی بھی صدیق اکبر کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ تو جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے جو پہلا خطبہ دیا، میں سمجھتا ہوں اتنا عظیم وہ خطبہ ہے کہ اس خطبے کی روشنی میں قیامت تک آنے والا ہر قائد، ہر رہنما اگر اس خطبے کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے تو انشاءاللہ العظیم اسلام بڑھتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، اور لوگوں کے سینوں میں اسلام کی عظمتیں بیٹھتی رہیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خطبہ خلافت دینے کے لیے منبر پر جلوہ گر ہوئے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بجا لائے، اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کیا، اور اس کے بعد جو فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما بعد، یعنی اللہ کی تعریف، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ فرماتے اما بعد ایھا الناس فإنی قد وليت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فأعیننی وإن اسأت فقومنی۔ اللہ اکبر! ایک قائد کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قائد اپنی قوم سے کس طریقے سے پیش آتا ہے اور پیش آنا چاہیے، اس کے حوالے سے دیکھیے ابتدا جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، اتنا تو آپ نے کہا، لیکن اس کے بعد کا جملہ آپ دیکھیں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی کی عاجزی اور انکساری سے، اور اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جو شخص خود کو بہتر سمجھے اس سے زیادہ کمتر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آج سچویشن یہ ہے کہ آدمی پوری دنیا کے اندر تو عیب نکال لیتا ہے، خود کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اسی لیے میرا یہ تاریخی جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ اچھا انسان بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو میں نے کہا تھا اچھا انسان بننا ہے تو لوگوں میں خوبیاں تلاش کرو اور خود میں خامیاں تلاش کرو۔ ہم جب کسی میں خوبی تلاش کریں گے تو ان خوبی کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب خامیوں کو تلاش کریں گے تو ہماری نگاہیں عیب تلاش کرتے 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 ہم خود عیب دار بن جائیں گے۔ تو قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے پر وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، حالانکہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑا کیا، اور مصلی امامت پر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو مقتدیوں کے اندر سب سے بہتر ہو، اور کھڑا کرنے والی ذات مدینے کے تاجدار کی۔ حضور کے نزدیک صدیق اکبر بہتر ہیں، لیکن صدیق اکبر خود کو کتنا کمتر محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک ذہن ملا کہ جو بھی قیادت کا بوجھ اپنے کاندھے پر لے، یا کسی اعتبار سے اپنے آپ کو مشہور و معروف اسکالر کی حیثیت سے اپنی شناخت بھی بنوا لے، تب بھی اس کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میں بہتر ہوں۔ اور علم کے اعتبار سے تو قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ،
ہر علم والے پر کوئی بڑا علم والا موجود ہے. کبھی اپنے آپ کو کمپلیٹ تصور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر تصور کرنا چاہیے تاکہ بہتر بننے کا جذبہ پیدا ہو سکے. صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے پہلا جملہ فرمایا وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ. مجھے یہاں پر حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. حج کے لیے تشریف لے گئے اور جب حج مکمل ہو گیا تو کسی نے کہا کہ حضرت امید ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ ہم سب کے حج کو بھی قبول فرما لے گا. تو جواب میں کیا فرماتے ہیں میں تو ڈر رہا ہوں کہیں میری وجہ سے سب کے حج برباد نہ ہو جائیں. عظیم محبت سے حضرت سفیان لیکن فکر دیکھیں اور سوچ دیکھیں تو ہمیشہ یہ بات دل و دماغ کے اندر رہنی چاہیے ہم کچھ بھی نہیں. اسی لیے کسی پاپی کو دیکھو کسی گنہگار کو دیکھو تو اسے حقیر نہ سمجھو. وہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو تو برا جانو اس کو حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور وہ بہتر انسان بن جائے. اور کبھی اپنے عمل کو اور خود کو بہتر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ شیطان ورغلا دے اور یہ نیکی ہماری زندگی کی آخری نیکی ہو اور ہمارے قدم پھسل جائیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کے اندر پہلا جملہ فرمایا کہ میں تم پر امیر بنا دیا گیا ہوں اور میں تم میں بہتر نہیں. دوسری بات جو آپ نے فرمائی فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُنِي. اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت بھلائی کے کام میں تو کسی کو کوآپریٹ کیا جانا چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی اچھا کام کروں نیک کام کروں تو تم میری مدد کرنا اور اگر برا کروں تو مجھے درست راہ بتا دینا. یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی لیڈر کوئی بھی قائد اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی ٹوکنے والا کون آ گیا کیا یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے. یہ تصور نہیں ہونا چاہیے. صدیق اکبر نے بتا دیا غلطی انسان سے ہو سکتی ہے. اگر میرا کام تم کوئی درست نہ دیکھو تو مجھے بتا دینا تاکہ میں اس کام کو درست کر لیا کروں. کیا آج کے دور میں کوئی ایسا قائد ملے گا؟ اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ ٹوکے تو جیل میں آپ کو ڈال دیا گیا. لیکن قربان جائیے یہ اسلام جو پھیلا ہے اور ہم تک جو پہنچا ان اسلاف کی قربانیوں کی بنیاد پر تو ان کا کردار کیا تھا ان کی مینٹلٹی کیا تھی ان کی سوچ کیا تھی ان کی فکر کیا تھی اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرماتے ہیں میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا اور اگر برا کروں تو مجھے درست راہ بتا دینا. اور یہ تاریخ گواہ ہے فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر جب مہر کی رقم کا مسئلہ آیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر مقرر فرمانے کا ارادہ فرمایا کہ اتنی ہی مہر ہونی چاہیے تو ایک خاتون نے باقاعدہ فاروق اعظم سے کہا قرآن میں تو ایسا نہیں ہے اور قرآن کی آیت پڑھ کر ان کو سنا دی. فاروق اعظم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور فرمانے لگے عمر خطا پر تھا ایک عورت نے عمر کی اصلاح فرما دی. یہ سوچ تھی یہ فکر تھی. اسی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے الصدق امانۃ سچائی ایک امانت ہے. سچائی اللہ اکبر. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے
جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر میں قرآن شریف کی 2 آیتیں آپ کی نگاہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ آدمی جھوٹ کہاں بولتا ہے؟ 2 چیزوں میں بولتا ہے، مال کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں۔ صبح سے لے کر رات تک کاروباری انسان مال کے سلسلے میں جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے، تو قرآن نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ جس مال کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو یہ مال قیامت میں تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا۔ جس بیٹے کی خاطر بیٹیوں کے حق مار رہے ہو وہ بیٹے قیامت میں نفع نہیں پہنچائیں گے۔ تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا قیامت میں کیا چیز نفع پہنچائے گی؟ تو قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ اور واضح لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا جھوٹوں کے ساتھ نہ رہنا۔ اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے کسی کے ساتھ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچائی ایک امانت ہے، یہ ایسی امانت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق، صدق کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو۔ ان الصدق بر، کہ بے شک سچائی نیکی ہے۔ اور کیسی نیکی ہے یہ؟ کتنی طاقتور نیکی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ، کہ یہ ایسی نیکی ہے کہ جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ سچائی ایسی نیکی ہے کہ انسان کو جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں گے تو سارے انبیاء کی شان کے اندر یہ لفظ باقاعدہ آیا صدیق النبیہ، صدیق النبیہ، صدیق النبیہ۔ نبی سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، اور سب سے زیادہ بات اگر کسی کی سچی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ہے، جیسا کہ قرآن میں رب نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ تو سچائی بہت بڑی دولت ہے، سچائی بہت بڑی طاقت ہے، اور سچائی ایک امانت ہے۔ پہلا درس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جو دیا وہ سچائی کا دیا۔ اور یاد رکھیں اولیاء کرام علیہم الرضوان کی نظر انہی دروس پر ہوا کرتی ہیں جو دروس اکابرین، صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین، انبیاء کرام کے جو دروس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب غوث پاک بغداد کی سرزمین پر پڑھنے کے لیے نکلے تو ماں سے کہا کہ ماں مجھے نصیحت کرو، تو ماں نے ایک ہی نصیحت کی تھی اور وہ یہی کی تھی بیٹا سچ کا دامن مت چھوڑو۔ اس لیے کہ جو معاملاتی زندگی میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ دین کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہلے خطبہ خلافت کے اندر فرمایا الصدق امانت والکذب خیانت، اور کذب خیانت ہے، جھوٹ۔ یاد رکھیں گناہ کی بدبو ہوتی ہے، آپ کو ہم کو مطلب نہیں محسوس ہوتی، لیکن گناہ میں بدبو ہے، اور جھوٹ میں تو اتنی بدبو ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے فرشتے کافی میل دور چلے جایا کرتے ہیں۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ اس لیے جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے
دوسری بات جو اپنی قوم کو فرمائی وہ یہی کہ والکذب خیانت. اب اس کے بعد معاشرے کے اندر کمزور لوگ ہوتے ہیں، رعایا کے اندر طاقتور لوگ کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں اور کمزوروں کا حق مارتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر ابو جہل کمزوروں کے حق کو مار لیا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کمزوروں کا حق دلایا کرتے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے خطبہ خلافت میں فرمایا وَالضَّعِيفُ مِنْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى رِحَ إِلَّتِ انشاءاللہ. ارشاد فرماتے ہیں جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس کا شکوہ دور کر دوں گا. یعنی ہوتا یہ ہے، توجہ چاہوں گا جو بات سمجھنے کی ہے، ہوتا یہ کہ منصب خلافت پر یا کسی بڑے عہدے پر انسان بیٹھا اور معاشرے کے کسی کمزور کے اوپر کسی طاقتور نے ظلم کیا. اب وہ طاقتور ہو سکتا ہے رشتہ دار بھی ہو، وہ طاقتور ہو سکتا ہے بیٹا بھی ہو، اور وہ اس زوم کے اندر ہو کہ میرا باپ خلیفہ ہے میں کچھ بھی چاہوں کر لوں. لیکن قربان جائیے صدیق اکبر کی عظمت پر کہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے. یعنی کوئی کمزور نہیں. اگر تم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا حق مارا جائے گا تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. تم میرے نزدیک اس لیے قوی ہو کہ میں تمہارا حق تمہیں دلا کر کے رہوں گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اس سے کمزور کا حق لے کر کے رہوں گا. یعنی کسی طاقتور نے کسی کمزور کا حق مار لیا ہے، دبا لیا ہے، پیسہ لے لیا، یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس زمانے کے اندر جو تاجر آتے تھے وہ اپنے ساتھ اپنی بچیوں کو لے کر آتے تھے، بچوں کو لے کر آتے تھے. تو طاقتور جو تاجر ہوتے تھے وہ ان کی بچیوں کو کڈنیپ کر لیتے، اپنے پاس رکھ لیتے، پھر دیتے نہیں تھے. یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ہوتی تھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس سے کمزور کا حق لے کر کے رہوں گا. یعنی اگر کسی نے کسی کمزور کا مال دبا دیا ہے تو کمزور کا حق اس طاقتور سے میں لے کر کے رہوں گا. یہ صدیق اکبر نے خطبے میں فرمایا، اس لیے کہ رعایا سے خطبہ فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے. تو رعایا کو اطمینان دلانا، ان کے پرابلمز کے سولیوشن کو پیش کرنا یہ وقت کے خلیفہ کی اور قائد کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو اس خطبے کے ذریعے اپنی عوام کو اطمینان دلایا جا رہا تھا کہ لوگوں تم گھبرانا نہیں کہ تم طاقتور کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ گے یا کوئی طاقتور تم کو دبا لے جائے گا. نہیں. اور کوئی کمزور بھی یہ نہ سوچے کہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی. اس طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ارشاد فرماتے ہیں جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے آنے والے انسانوں کو ایک عظیم پیغام دیا. اور وہ خطبے میں یہ پیغام ہے جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ ان پر مصیبت عام کر دیتا ہے. مصیبتیں اس وقت عام ہوتی ہیں جب قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے. العیاذ باللہ اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے کہ اب تو بے حیائی کے مناظر ماں باپ خود شوٹ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور جس قوم سے حیا نکل جائے اس قوم کو تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. اسی لیے ایمان کی شاخوں کے اندر یہ چیز ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا حصہ ہے، عمل نہیں بتایا. عمل الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. ایمان جڑ ہے. تو
تو حیا جو ہے، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو دماغ کی بھی حیا، دل کی بھی حیا، آنکھوں کی بھی حیا، اس پر پھر میں انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا۔ تو حیا بہت عظیم چیز ہے، جس قوم سے حیا نکل جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مصیبت عام کر دیتا ہے۔ اب خاص طور پر سننا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے، کسی کا ساتھ کب تک دیا جائے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ قائد ہو، چاہے کوئی کسی تحریک کا امیر ہو، کچھ بھی ہو، کب تک ساتھ دیا جائے؟ جس صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور اپنا یار غار بنایا، وہ صدیق اکبر خود کیا فرماتے ہیں، غور سے سنو۔ ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم بھی میری فرما برداری کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ آج ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بابا پیر نکل چکے ہیں جو خلاف شریعت حکم دیتے ہیں، اور آدمی کہتے ہیں نہیں بابا کی بات نہیں مانیں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو آپ کو ہمیشہ اس چیز کو دیکھنا ہے، کوئی پیر ہو، کوئی تحریک کا امیر ہو، کوئی شیخ ہو، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اگر ہیں اور اگر ان کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ٹکراتی ہو اور ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، تو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ماں باپ کی بات نہیں ماننا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہمیشہ اولیت دینا ہے۔ میں یہاں پر سوسائٹی کے ایک قانون کو، ایک سچویشن کو آپ کے سامنے رکھوں۔ میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، طلاق کے بعد بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے اپنے ساتھ رکھتی ہیں، ماں ہوتی ہے نا، تو اسے بچوں کا درد زیادہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی شریعت کے اعتبار سے بھی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے خالہ یا نانی کے پاس جو ہے اس کو تھوڑی سی پرائیورٹی دی گئی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اگر کوئی رکھنے والا نہیں ہے اور کوئی پرابلم ہے تو پرائیورٹی ماں کے رشتہ دار کے اعتبار سے زیادہ رکھی گئی۔ تو جب رشتہ خراب ہو جاتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے تیرے باپ کو گالی دے، تیرے باپ کو دھکا مار کے نکال دے، تیرے باپ سے کبھی بات مت کرنا، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہر بچہ اپنے باپ کا بھی احترام کرے اور اپنی ماں کا بھی احترام کرے۔ اس میں ماں کی بات ماننا قرآن کے خلاف عمل ہوگا کہ قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ اس کا اور تمہاری ماں کا کیا معاملہ ہے وہ الگ ہے، لیکن ایز اے اولاد تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم اپنے باپ کی عزت کرو، باپ سے احترام سے پیش آؤ، باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، اور باپ کا ریسپیکٹ کرنا یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے ماننے والوں کا ذمہ دار مانتے ہیں، لیکن ماننے والوں کو کبھی کبھی نماز قضا کرنے کے سلسلے میں، حج فرض ہے اس کے بعد حج ادا نہ کرنے کے سلسلے میں، بچیاں جوان ہو گئی۔ میں ابھی افریقہ گیا ہوا تھا تو ایک گھر کے اندر 2-3 بچیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں،
पढ़ी लिखी हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, बच्चियां भी चाहती हैं कि शादी हो जाए, लेकिन बाप को, जिस बाबा को वो मानता है, बाबा कहता है तेरी बच्चियों की अभी शादी नहीं करनी, बच्चियां ऐसी बैठी हुई हैं। तो ऐसा हुक्म, चाहे कोई पीर, कोई बाबा, कोई बुजुर्ग, मां बाप जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ हुक्म देते हो, तो कभी भी उनकी बातों को नहीं मानना। प्रायोरिटी हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को देना है। यह जहन में रखो हमेशा से। बाबा ने कह दिया शराब पी लो तो लोग पी लिए, बाबा ने कहा गांजा पी लो तो पी लिए, बाबा ने कहा अफ्यून पी लो तो पी लिए। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे सुन्नी सहीउल अकीदा उलमा, मशाइख, पीराने इज़ाम मौजूद हैं जो अपने मानने वालों को खिलाफे शरीयत हुक्म तो देने की बात बहुत दूर की रही, बल्कि उनको खिलाफे शरीयत काम करने ही नहीं देते, बल्कि टोकते हैं कि बेटा ये न करो, ये न करो, ये न करो, ये न करो। लेकिन बहुत सारे जाहिल पीर जिनके पास इल्म नहीं होता, वो ठोकम ठाक करते रहते हैं और लोग उनकी बातें और जासूं के अंदर आते रहते हैं। तो इन चीजों को भी खास तौर पर ख्याल रखना है। सिद्दीक अकबर जैसा जलील कद्र साहबी ये कह रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूं तो मेरी बात मानना। यहां ये बात जहन में हमेशा के लिए बिठा लो। बहुत सारे लोग बाबाओं के साथ बैठे होते हैं, नमाज का वक्त हो जाता है, छोड़ देते हैं नमाज, वो भी नहीं पढ़ते, ये भी नहीं पढ़ते, और सोचता है मैं उठ के जाऊंगा तो बाबा नाराज हो जाएंगे। खुदा नाराज होगा इसकी फिक्र करो, आप उसकी फिक्र करो।